بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ایک آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ سینٹرل پریس کا میں ہمیں ایک ایمرجنسی میں یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، ایک تو مسئلہ کشمیر پہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا اور اس پہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس پہ ہم نے آل پارٹی کانفرنس بھی بلائی اور چوتھی ترمیم پہ بھی اور باقی کورونا 91 پہ۔ لیکن اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے بغیر کیبنٹ کو اعتماد میں لیے ہوئے، بغیر اپنی پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیے ہوئے، بغیر پاکستان آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے اعتماد میں لیے ہوئے ایک معاہدہ جو ہے کوالہ پروجیکٹ کے ہائیڈل پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ دستخط کی۔ اس پہ جو باتیں میڈیا کی زینت بنی ہیں، اس دن اے پی سی بھی ہمارے کچھ دوستوں نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے بھی چونکہ کشمیر ایشو تھا اور باقی ایشوز امپارٹنٹ تھے تو ہم نے اس پہ زیادہ زور نہیں دیا، لیکن آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کو اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی کہ اس معاہدے کے اندر کیا چیز موجود ہے۔ اور یہ معاہدہ جب کہ پرائم منسٹر خود یہ بات کہتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پریس کلب میں کہ الفا وداری کی ایک تقریب میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میری ڈیڈ باڈی پہ یہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ جب طارق نقائی صاحب صدر بنے تھے، شاید آپ جنرل سیکرٹری تھے، اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں ہم تو اس پروجیکٹ اس کو کوالہ پروجیکٹ کو بالکل مسترد کرتے ہیں موجودہ صورتحال کے اندر۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، موجودہ صورتحال کے اندر مسترد کرتے ہیں۔ ہمارا یہ پہلے بھی یہ مطالبہ تھا کہ ہم بجلی کی پیدا کرنے کے لیے ہائیڈل سے اس کے قطعی طور پہ سپورٹ میں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، اور ہم آج بھی اس بات کو دہراتے ہیں کہ ہم ان معاہدوں کے اس کوالہ پروجیکٹ کے سپورٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ بننا چاہیے، لیکن اس کا ڈیزائن جو ہے یہ اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہمارا شروع سے ایک مطالبہ تھا کہ اس کے ڈیزائن کو تبدیل کیا جائے۔ یہ جو ٹنل ٹیکنالوجی ہے اس کے بجائے اس کو پانی کے بہاؤ کے اوپر ایک کے بجائے 4-5 ہائیڈل پروجیکٹ جو یہ بنایا جائے، چکوٹھی سے لے کے کوالہ تک، بلکہ آگے بھی بنایا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس سے نہ صرف بجلی کی پیداوار زیادہ ہوگی، اس پہ ان کی لاگت بھی کم آئے گی اور روزگار کے مواقع بھی جو ہے وہ زیادہ میسر کیے۔ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاہدے کو پبلک کیا جائے، نمبر 1، اور سب سے دوسری بات امپارٹنٹ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاہدے کو اسمبلی میں پیش کیا جائے، اس پہ وہاں پہ بحث ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمارا یہ بنیادی مطالبہ ہے کہ اس معاہدے کو جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا جائے، اس پہ بحث کی جائے، اس کے مطابق جو ہے وہ بات کی جائے، کیونکہ اگر موجودہ ڈیزائن کے اندر اس کو تعمیر کیا جاتا ہے، اس صورت کے اندر نیلم جہلم پروجیکٹ ہائیڈل پروجیکٹ بننے سے پہلے سے ہی لچراٹ، کٹلا، مظفر آباد، کھاوڑا، یہ علاقے جن میں سے ٹنل گزرتا ہے، یہ آلریڈی متاثر، اور 6 نمبر حلقے کے بھی کچھ علاقے جو متاثر۔ اب اگر خدا نہ خواستہ یہ کوالہ پروجیکٹ ڈائیورٹ ہوتا ہے اور اس سے تو چکار کا ایریا تمام اور کھاوڑا سارا جو ہے یہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ متاثر یہ میں آپ کو بتا دوں مظفر آباد شہر ہوتا ہے کہ ایک دریا پہلے ہی ڈائیورٹ ہو چکا ہے، دوسرا دریا بھی ڈائیورٹ ہو جائے گا تو مظفر آباد یہ غلاظت کا اور یہ اس موسمی اثرات جو ہیں وہ بڑے برے اس پہ یقینی طور پہ پڑیں گے، اور اس سے نہ صرف موسمی ماحول تباہ ہوگا بلکہ جو جنگلات ہیں
وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی دفعہ اس پہ بریفنگ لی اور لوگوں نے یہ بتایا, جو ماہرین انہوں نے یہ بتایا کہ جس علاقے سے ٹنل ٹیکنالوجی گزرتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پودے, گھاس, چرند پرند سب ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ, اور اس سے نہ صرف ضلع مظفر آباد اور ڈویژن مظفر آباد کے کچھ حلقے, بلکہ اس سے ضلع باغ بھی متاثر ہوتا ہے, کیونکہ یہ پانی انڈر گراؤنڈ لیول جو پانی ہے یہ مظفر آباد, باغ اور راولہ کوٹ اس طرف بھی ٹریول کرتا ہے. تو اس سے ساری جگہوں پہ یقینی طور پہ یہ متاثر ہوگا اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ بنجر ہو جائیں گے, اور کچھ عرصے کے بعد آفٹر فیو ایئرس یہاں پہ آبادی کا رہنا ممکن نہیں ہو سکے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹنل ٹیکنالوجی کے بجائے دریا جہلم کے پہ جو ہے یہ پان بجلی جو ہے یہ تعمیر کیا جائے, اور اس سے ماحولی اثرات بھی کم سے کم ہوں گے اور اس کی منصوبے پہ لاگت بھی جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی. تاکہ اس کا کرکس یہی ہے کہ اس معاہدے کو اسمبلی میں پیش کیا جائے اور پبلک میں اس کو عام کیا جائے, اور اس کو موجودہ ڈیزائن کے بجائے نیا ڈیزائن لایا کہ اس کے پانی کے بہاؤ کے اوپر جو ہے وہ ٹنل ٹیکنالوجی جو ہے یہ اس کو پان بجلی کے جو ہے منصوبے سے لگایا جائے. یہ ہمارا بیسک آج کا, اور کوئی اور بات آپ نہیں کرنا چاہتے. لطیف اکبر صاحب, جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس دوران نیلم جہلم آئیڈل پاور پروجیکٹ بھی زیر تعمیر تھا, تو کیا آج آپ اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہیں کہ 5 سال آپ کی حکومت آزاد کشمیر میں رہی اور آپ اس منصوبے کا معاہدہ بھی نہیں کرا سکے, اور کوالا پروجیکٹ اس وقت بھی زیر غور تھا جو کہ اب آ کر جو ہے وہ اس پر کام سنگ بنیاد رکھا گیا, یہ شروع کیا جا رہا ہے, تو اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کے لیے کیا کردار ادا کیا, اور اگر کردار ادا نہیں کر سکی تو کیا یہ ناکامی نہیں تھی آپ کی؟ دیکھیے جی, گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے خود فرمایا کہ جب نیلم جہلم آئیڈل پروجیکٹ تھا, تو جب ہماری گورنمنٹ ہے اس وقت یہ شروع ہو چکا تھا, اور اٹ واز ہاف اے وے ٹو بی کمپلیٹڈ اینڈ وی کین ناٹ اسٹاپ اٹ. جہاں تک اس کے نیلم جہلم کے معاہدوں کا تعلق ہے, آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے اپنے ان حقوق کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے پوری پارلیمانی پارٹی نے جا کے وہاں پہ دھرنا دیا, اور اس کو ہر موقع پہ آپ نے اٹھایا. ایکنک پہ میری, اسحاق ڈار کی اور خواجہ آصف کی تلخی ہوئی, اس بات کے بعد یہاں کے بیوروکریٹس بھی ہیں. نیلم جہلم آئیڈل پروجیکٹ کا جو بات چل رہی تھی اس وقت, ایکویزیشن کی بات ہمارے دور میں شروع ہوئی, لیکن ہم نے ایکویزیشن کی کارروائی نہیں ہونے دی. ہم نے دفعہ 4 کا نوٹیفیکیشن, آج بھی ڈپٹی کمشنر مسعود الرحمان, اس وقت کے کمشنر امتیاز صاحب جو تھے یہ موجود ہیں, یہ بات اس ساتھ گواہ ہے کہ پرائم منسٹر کو ہم نے کے ذریعے ہم نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ دفعہ 4 کی نوٹیفیکیشن نہیں جاری کریں, اور ہمارے دور میں دفعہ 4 کی نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ لوگ جو ہیں یہ اس کی جو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت کوالا پروجیکٹ کے حوالے سے, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں اس ملک کے لوگوں کے ساتھ, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں اس شہر کے ساتھ, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں کھوڑا کے ساتھ, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں چکار کے ساتھ, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں لچراٹ کے ساتھ, نہ ان کو انٹرسٹ ہے باغ کے ساتھ, نہ ان کو انٹرسٹ ہے راولہ کوٹ کے ساتھ. ان کو اپنی ذاتی زمینیں جو 5-5 ہزار روپے کے حساب سے نہیں بک سکتی تھی, آج وہ پتہ 10-20 لاکھ روپے کے جو سنا ہے اس طریقے سے کہ وہاں پہ وہ ان کا ریٹ لگا ہے, اور ان کے بیٹے اور رشتہ دار جو ہیں وہ بھی وہاں پہ نوکریوں میں بغیر اس کے کام کے وہ کام کر رہے ہیں, گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ایسا کر رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی نے کے دور میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہم نے کوالا پروجیکٹ پہ کام شروع نہیں دیا, نہ دفعہ 4 نوٹیفیکیشن کیا. یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ ویسے بات نہیں ہے. اچھا چودھری صاحب, ریور ڈائیورژن دا موسٹ ڈینجرس کرائم ٹوڈیز ماڈرن ورلڈ. اگر اس پر جو دریافت جاؤ کمیٹی ہے یا مظفر آباد کے سٹیزن ہیں وہ عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں اور آمدہ الیکشن میں آپ کامیاب ہو کر ایوان اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں, تو کیا آپ کا نظریہ اس وقت بھی یہی ہوگا کہ اس وقت نظریے میں کچھ چینج آ سکتا ہے؟ نہیں, ہمارا نظریہ تو یہ, ہم بندوق لے کے تو کسی سے مقابلہ کر نہیں سکتے. جو جمہوری طریقہ ہے, جو قانونی طریقہ ہے, اس کے ہم پورے طریقے سے سپورٹ کریں گے, اور ہم انشاءاللہ ہمارا نظریہ نہیں تبدیل ہوگا. آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. نہیں, ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کو اسمبلی میں فلور پہ لایا جائے اگر یہ اور موجودہ اور ڈیزائن اس میں تبدیل کیا جائے. ہم کوالا پروجیکٹ کے خلاف نہیں ہیں,
اس کے ڈیزائن کے خلاف ہے. فلو آن دا ریور. اچھا، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کل اپنے خطاب میں کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ نہیں ہوا، تو صرف چائنا اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ. یہ ادھر کیا کر رہا آزاد تھا؟ کشمیر حکومت کے ساتھ اس کے بعد یہ معاہدہ ہوگا. نہیں، وہ کیا کر رہے تھے ادھر؟ اس کے علاوہ میں پوچھے نا، میں اس کو کیا کر رہے تھے ادھر؟ اس کے علاوہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اس وقت ان کی تقریروں سے جو گزشتہ 1-2 دن سے سننے میں آئی ہیں، یہ تاثر بھی کیا جا رہا ہے کہ کوالا آئیڈل پروجیکٹ ہو یا اس کے ساتھ ساتھ 14ویں آئینی ترمیم یا دیگر معاملات ہیں، تو اس پر ان پر بہت زیادہ کوئی پریشر ہے اور کوئی تحریک عدم اعتماد یا کوئی اس طرح کی کوئی کہانی ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کا کیا لیکن کردار ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کہ کو کھل کے یہ بات کرنی چاہیے کہ وہ اس معاہدے کے خلاف ہے. یہ ان بٹوین دی لائنز کوئی بات نہیں ہوتی، میری ایک بات یاد رکھیں. اگر وہ اوپنلی آ کے کہہ دیتی کہ میں کوالا پروجیکٹ کو موجودہ ڈیزائن کے مطابق میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، تو پاکستان پیپل پارٹی ول اسٹینڈ ود اٹ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ 14 ترمیم پہ ہم نے پوری APC بنائی، اس میں بھی ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ ہمیں بتائیں اگر 14 ترمیم جب ہمارے سامنے آتی ہے اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس 14 ترمیم میں کیا بات ہے اور کیا نہیں ہے. اگر وہ کشمیر کے لوگوں کے مفاد کے خلاف بات ہوئی، پاکستان کے مفاد کے خلاف بات ہوئی، تو ہم اس کو یقینی طور پہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. اگر پرائم منسٹر ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا تو ہم اس کو پوری سپورٹ دیں گے اس سلسلے میں. ہاں، اگر وہ ہم سے پوچھے بغیر جا کے ساتھ کر رہا تھا تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ول ناٹ سپورٹ اینی سچ تھنگ جو کہ ریاست جموں کشمیر کے تقسیم کے علاوہ کی طرف جائے. ہم کسی ایسی بات کو سپورٹ نہیں کر سکتے جو پاکستان کے اپنے جو مفادات ہیں جو کشمیر کے حوالے سے یا دیگر جو انٹرسٹ ہے ان کے ریاست جموں کشمیر میں، ان کے حوالے سے کوئی غلط بات کو بیوروکریسی کرنا چاہے تو ہم اس کے ساتھ کبھی نہیں ہو. جناب، اگر آپ کے جو آپ نے بات رکھے کوالا پروجیکٹ کے حوالے سے، اگر ان پر حکومت پاکستان یا عمل درآمد نہیں کرتی، کیا آپ پارٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں سر، ہم آج سے نہیں اٹھا رہے. ریاست کی تحریک چلائی؟ نہیں، ہم تو آواز اٹھائیں گے اور ہم اس کو اپنی منشور کا حصہ بنائیں گے الیکشن کے اندر. نہیں، ڈیڈ لائن ہم کو نہیں دے رہے. ہم ڈیڈ لائن کس لیے دیں گے؟ ہم اس کو الیکشن کا اپنی پارٹی کے منشور کا حصہ بنائیں گے. ول گو ان پبلک. اب مظفر آباد کے لوگوں کے پاس اب ضرور لے کے یہ بات جائیں گے اور پیپل دیکھیں گے کون کس کے حق میں، کون کس کے حق میں. دریا بچاؤ کمیٹی نے میرے خیال سے 6 تاریخ کو پریس کلب کے باہر احتجاجی دھرنے کا اعلان کیا. اس میں آپ شرکت وہ ان کا بھی نہیں، مجھے بلایا تو دیکھ لیں گے، لیکن ابھی وہ کرے. ہم نے اس کو دریا کمیٹی کو پہلے بھی سپورٹ کیا ہے. پہلے بھی جب انہوں نے یہاں پہ دھرنے دیے، شوکت جی کو پتہ ہے، ہم اپنی پلیٹ فارم سے جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کے کاز کو جو بھی کرے گا جی ول سپورٹ اٹ ویدر دریا کمیٹی. ہر عوامی تحریک کا ہر عوامی تحریک کا اس طرح نہیں دیں گے، دیکھ کے دیں گے. ہر عوامی تحریک کا ہر بندہ اس کو عوامی تحریک کہتے ہیں، اس کو ساتھ ہو جائیں گے. یہ خدا کو کیا حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی بھی جو آرڈر آیا ہو، حکومت آزاد کشمیر اس کو جو ہے نہ ماننے میں کیا کوئی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر نہیں ہے سکتی؟ کہ آج آپ کی آپ تو 13ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات ہیں نا. سسٹم ہے کہ آپ 13ویں ترمیم کے بعد اختیارات اس کے پاس ہے، نہ بھی ہوں تو تب بھی کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی ایک پارلیمنٹ ہے. دیکھو نا، اگر جب انڈیویجول فیصلہ کرے گا تو پھر اس کے مسائل پیدا ہوں گے. اور جب کم از کم یہ ہے کہ اگر یہ پارلیمانی پارٹی کو، اسمبلی کو، پولیٹیکل پارٹی کو اعتبار میں لے کے بات کریں گے تو پھر اس میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت آتی ہے. ان کی بات نہ ماننے سے کیا ٹکراؤ نہیں پیدا؟ نہیں، رکاوٹ پیدا ہو گیا رہو، لیکن ہم تاریخ کے بائیں طرف نہیں کھڑا ہونا چاہتے. میری ایک بات یاد رکھیں. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ایسے اسٹیپ لیے جائیں گے اس سے تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچے گا. ہاں، LOC پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس کی ہم انڈیا کی مذمت کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ منور حسن صاحب، مفتی نعیمی صاحب اور ملک منور عوان صاحب، راجہ لیاقت صاحب اور آصف میر کے چچا جو فوت ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھرپور اظہار میں تعزیت کرتے ہیں. ان کے مرحومین ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ.